سلامت رہے مولا آباد رکھے آپ کو سلامت رہے. گفتگو آئی ہوئی ہے تو رات پر، سجدے پر، نماز پر، مسجد پر، ہے نا. تو انہی جملوں کو بیان کرتا ہوا آگے کسی نہ کسی منزل پر آخری جملوں سے مربوط کر کے انشاءاللہ مسائل پہ آ جاؤں گا میں. اچھا تو اب پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ سارے گھروں کے مقابلے پر کس کا گھر؟ اللہ کا گھر ہے نا. آپ کا گھر ہو یا ان کا گھر ہو یا ان کا گھر ہو، سارے گھروں کے مقابلے پر اللہ کا گھر. اور اللہ کے گھر میں مرد مسلمان اس نیت سے آیا کہ یہاں ثواب مجھے گھر سے زیادہ ملے گا. اور ہے بھی یہی اسلام بھی کہہ رہا ہے وہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے وہ، یہ آپ کا گھر ہے، ثواب ہے لیکن وہاں زیادہ ہے. اچھا تو اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، سارے گھروں کے مقابلے پر اللہ کا گھر ہے. اور اللہ کے گھر میں جب مرد مسلم آ گیا تو اب ساری جگہ برابر نہیں ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ جملہ پہنچ جائے پوری طاقت سے آپ کے سامنے، ہے نا. اور آسان کروں گا، کوئی مشکل نہیں کروں گا میں. جہاں اتنی مشکل کی باتیں آپ نے سن لی ہے، جو بات ہو چکی ہے انشاءاللہ سجدہ تو آپ کے اوپر. اب جو باتیں ہیں انہیں چیزوں کا نچوڑ ہے جو آگے کر رہا ہوں. بس پوری طرح سے جیسے آپ نے ماشاءاللہ اپنی ذاتی کا مظاہرہ کیا ایسے رکھیے گا جملے کو. سارے گھر کے مقابلے میں اللہ کا گھر، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اور اللہ کے گھر میں مسجد میں جب مسلمان آ گیا تو اب ساری جگہ برابر نہیں ہے. آپ کہیں گے جناب یہ کیا مطلب؟ اللہ کا گھر نہیں، گھر ہے اللہ کا، پورا گھر اللہ کا ہے. 500 گز کی مسجد ہو یا 1 کنال کی ہو 2 کنال کی ہو، وہ سب اللہ کا گھر ہے. لیکن جگہ برابر نہیں ہے. اس جگہ کی عظمت زیادہ جس جگہ کا نام ہے محراب. ذرا سے مل کے سارے اندر ہوا کرنا ہے واسطے اس دل میں اتر جائے جملہ. میں ایسے خاموشی نہیں بیٹھنا ہے، دل میں اتر جائے تو مجھے اظہار کر کے بتانا تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. اس جگہ کی عظمت زیادہ جس جگہ کا نام ہے محراب. ٹھیک ہے. اچھا تو اب کوئی صاحب آئے مسجد کے اندر، میں نے دیکھا سلام دعا ہوئی تو ان کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی. میں نے کہا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے میں انچی ٹیپ لے کے آیا ہوں پیمائش کرنے کے لیے، ناپنے کے لیے. میں نے کہا کیا ناپنا ہے؟ کہنے کہ مجھے ناپنا یہ ہے کہ مسجد کا مرکز کہاں ہے. ذرا خاموش بیٹھے سارے. آپ آ جائے پیچھے والے مل کے سارے آگے، مل کے سارے آگے سارے. میں کہنا کہ کیا لے کے آ گئے؟ کہیں گے بھائی میں آیا ہوں پیمائش کرنے کے لیے فیتا لے کے آیا ہوں انچی کے، تاکہ معلوم کروں کہ مسجد کا سینٹر کدھر ہے. میں نے کہا ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو یہ لانے کی. کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ جب مسجد تعمیر کی جاتی ہے تو سینٹر پہلے سے معین ہوتا ہے. آپ نے کہا اسے کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اسی کو کہتے ہیں محراب. آپ نے کہا محراب کیوں بنائی جاتی ہے؟ میں نے کہا محراب اس لیے بنائی جاتی ہے، توجہ کرنا آخری آپ کو علی کرنے کے سامنے آیا ہوا ہے تو کھڑا بیٹھا ہوا ہے مجھے دائیں ہو پائے ہے اس سے کہہ رہا ہوں میں. آپ نے کہا محراب کیوں بنائی جاتی ہے؟ میں نے کہا اس لیے بنائی جاتی ہے کہ جب جماعت کی نماز ہو تو امام جماعت کو لا کر اس محراب میں کھڑا کر دے. تو آپ نے کہا جو 200 نمازی تھے کیا وہ سارے نمازی نہیں ہیں؟ میں نے کہا ہے. آواز نہیں آ رہی سامنے والے کو. مل کے آواز اتنا خاموشی کا نہیں، اتنا جملے کا استقبال کرنا ہے، مل کے کرنا ہے تاکہ جملہ پہنچ جائے. جملہ میرا نہیں ہے، میں اپنے مولا علی کی شان میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. پوری طاقت سے آگے جانا چاہیے. جو نمازی ماشاءاللہ بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے، اسے جملہ کیا کر رہا ہوں. آپ نے جناب کہ محراب کس لیے بنائی؟ میں نے اس لیے بنائی کہ جب جماعت کی نماز ہو تو امام جماعت کو یہاں کھڑا کیا جائے. آپ نے کہا سارے نمازی نہیں تھے؟ میں نے کہا سارے نمازی ہیں. آپ نے سب کو بھی کھڑا کیا. میں نے کہا اس لیے کہ مسجد کی مرکزی جگہ ہے محراب اور نمازیوں کی مرکزی شخصیت ہے امام جماعت. مرکز پہ
سبھی بلند سلمان محمد والے محمد پر. اسلام وسعت قلب کا دین ہے. اسلام میں کوئی پابندی نہیں ہے جیسے یہودیوں میں, عیسائیوں اور ہندو کے مذہب میں تھوڑی دیر کے لیے گرجے میں جا کر گاڈ کو یاد کر لیا, مندر میں جا کر گھنٹے بجا دیے, بھگوان کو یاد کر لیا, ہے نا. اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے. اس لیے کہ اسلام میں نعوذ باللہ اللہ اگر کسی مکان میں بند ہوتا تو یاد کرنے کے لیے مکان کی شرط ہوتی. بس بیان ختم ہو گیا میرا. اتنی خاموشی ہے. جہاں سے آیا ہوا ہے علی کا ذکر, علی کا تذکر سننے کے لیے, بس بیان کو میں نے ختم کر دیا. لیکن دل چاہ رہا ہے کہ اب مسجد کا ذکر آیا ہوا ہے, تب آیت نہیں پڑھ رہا ہے کہ میں نے آپ کو سنا دی. چھوٹا سا واقعہ مسجد کے حوالے سنا دوں. مناقب کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے نا. چھوٹا سا واقعہ دو جملوں کا. ایک دن میرے نبی نے ایک اعلان کیا اپنے ساتھیوں کے سامنے اور کہنے کہ یہ اونٹنی بیٹھی ہوئی ہے, تم میں سے کوئی جا کر اس اونٹنی پر بیٹھ جائے. یہ اونٹنی اٹھ کر جس مقام پر جا کر بیٹھے گی میں وہی مسجد تعمیر کر دوں گا. آواز نہیں آ رہی ہے مجھے. 5 منٹ دیں مجھے بیان ختم کر دیا, لیکن جملوں کے ساتھ ساتھ جانے تو بار بار نعرے لگیں گے. آخر میں انشاءاللہ اعلان کیا کہ تم میں سے کوئی اٹھ کے جا کر اس اونٹنی میں بیٹھے. یہ اونٹنی اٹھ کر جس مقام پر جا کر بیٹھے گی وہاں میں مسجد تعمیر کر دوں گا. نبی کہہ رہے ہیں, کائنات کا سب سے بڑا رسول. اب ایک صاحب اٹھے, کہانیاں نہیں جو واقعات مناقب کی کتابوں میں موجود ہیں. ایک صاحب اٹھے, اٹھ کر جا کر اونٹنی میں بیٹھے, چاہا کہ ناک کا جنبش کرے لیکن ناکے نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی. پھر کوئی دوسرے صاحب اٹھے, وہ جا کر بیٹھے, چاہا کہ جنبش کرے ناکا لیکن ناکے نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی. ایک مطلب نبی نے آواز دی, علی جاؤ تم اٹھو, علی جاؤ تم اٹھو, جا کے بیٹھو. تاریخ لکھتے کہ ادھر رسالت کی جگہ پر امامت آئی, ادھر اونٹنی بے چین ہو کر اٹھی اور ایک مقام پر جا کر بیٹھ گئی. مسجد قباء کا سنگ بنیاد علی کے ہاتھوں رکھا گیا. ختم ہو گئی بات. آیت آگے قرآن کی مسجد اس رسالت تقوی میں اول جاؤ. یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد پہلے دن ہی تقوی پہ رکھی گئی. مسجد بن گئی, مسجد تعمیر ہو گئی, علی کے ہاتھوں سب کے بنیاد رکھا گیا, مسجد قباء بن گئی, نبی چلے گئے, مسجد بن گئی, تعمیر ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد کچھ لوگ آئے اور کہنے کہ یا رسول اللہ ہم نے بھی ایک مسجد بنائی ہے, یہاں آ کر نماز پڑھ دیجیے. اللہ کے رسول نے اللہ سے اذن مانگا, اللہ کے رسول نے اللہ سے اذن مانگا. قرآن واقع ہے مسجد زرار کا کہ میں جاؤں وہاں پر, حکم آیا اللہ کا کہ اس مسجد میں جانا کیسا, نماز پڑھنا کیسا. یہ مسجد تو اپنے نمازیوں کے لیے ہوئے, جہنم میں ضرور جائے گی. جاؤ اسے کھولو, اسے جلا دو. اللہ اکبر, جاؤ اسے کھولو, اسے جلا دو. نہیں آ رہی آواز, نہیں آ رہی. ایسا نہیں, ایسے نہیں. خدا کا حکم آیا رسول کے لیے, جاؤ اسے کھولو, اسے جلا دو. اس میں نماز پڑھنا کیسا. یہ مسجد تو اپنے نمازیوں کو لیے ہوئے, جہنم میں ضرور جائے گی. میں ہاتھ کر کے کہوں کہ بنا دکھا, وہ کوئی مندر تھوڑی ہے, دکھاتا ہے. لوگ نماز پڑھیں گے وہاں پر, اور تو میں ڈالے کے کھولو, جلا دو. اگر بھی خدا کا جواب ہے کہ مسجدیں دونوں ہیں, پہلے کی بنیاد علی نے رکھی, دوسری پہلے کے مقابلے میں بنی. میں اسے چلوا کر دنیا کو پیغام دے رہا ہوں کہ کوئی بھی محترم سے ہو علی کے مقابلے پہ آ جائے تو سننے سے نہیں پسندی. سبھی بلند سلمان محمد والے محمد پر.
اس سے بھی بلند سردار مل کے سارے پڑھتے ذرا. بس آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. کل بھی میں کہہ رہا تھا جب آپ کے ہاتھ اٹھے تھے مجھے کسی چیز کی یاد دلاتے ہیں. غدیر نے میرے نبی نے علی کو ہاتھ سے بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. جانتے اس نبی کی جملے کے اندر نبی نے پیغام کہہ دیا. نبی بتا یہ رہے تھے کہ تلاوت آیات ہم کریں گے, تشریح آیات علی کریں گے. میں آگے بڑھا ہوں, یہ آخری کلمہ ہے, مسائل پڑھ رہا ہوں لیکن یہ دو جملے فضائل رہ گئے. میری سارے میرے ساتھ پڑھو تاکہ خطرہ ہو جائے. نبی نے کہا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. تلاوت آیات ہم کریں گے, تشریح آیات علی کریں گے, توضیح آیات ہم کریں گے, تفسیر آیات علی کریں گے, جنب تعبیر قرآن ہم کریں گے اور جنب تعبیر قرآن علی کریں گے, تاسیس ایمان ہم کریں گے, تکمیل ایمان علی کریں گے, تحریک نبوت ہم کریں گے, تاریخ نبوت علی کریں گے, زندگی ہم سنبھالیں گے, تقریب علی بنائیں گے, چاند ہم شاہ کریں گے, سورج کو علی بنائیں گے. اور جو ہے اللہ آپ کی زبانوں کو معطر رکھے. علی کے فضائل سننے والے ان کی آواز ان کی زبانوں کو اللہ معطر رکھے. فضائل علی سے کا بیان میں آخر رکھو بلر میں, لیکن میری جان قربان نبی پاک کے ایک جملے کے اوپر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. آخری میں کہہ دوں جس کے مہمہ سے آنے کا نظر رکھنا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. سوالات کا مہمہ آیا پلے کی روشنی میں نبی نے یہ جملہ کہا. سوالات کے مہمے میں ممبر پر بات کر علی کو ہاتھوں میں رکھ کر کے اور انہیں سے کھڑا کر کے کہ من کو تو مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. جانتے علی والے نبی نے کہا کیا؟ نبی کہہ رہے تھے کہ قرآن ہمارا پڑھائے علی, شریعت ہماری چلائے علی, چراغ ہمارا چلائے علی, گرے علم اٹھائے علی, کھڑے سلم گرائے علی, دعویٰ ہمارا شہادت علی کی, اطاعت ہماری مودت علی کی, نبوت ہماری امامت علی کی, رسالت ہماری ولایت علی کی, جلال ہم ہوں گے جمال علی, دین ہم ہوں گے کمال علی, رحمت ہم ہوں گے نعمت علی, برہان ہم ہوں گے حجت علی, شہر علم ہم ہوں گے علم قدر علی, مالک کوثر ہم ہوں گے ساقی کوثر علی, طاہا ہم ہوں گے آل یاسین علی, کتاب نبی ہم ہوں گے امام نبی علی, الست اعلیٰ ہم ہوں گے من کنت مولا علی, مکہ مکہ ہم ہوں گے زمان زمان علی, اور جہاں جہاں ہم ہوں گے وہاں علی. آدم کا علم دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو, نوح کا شکر دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو, ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو تو علی کو دیکھو. اگر انبیاء کے چہرے کو دیکھنا ہے تو علی کے چہرے کو دیکھو, اور اگر محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو حسین کے کریل جواد علی اکبر کو دیکھو. دیکھو مجلس میں بیٹھے تم رو رہے ہو, میرے 5ویں امام کے حضور میں مجلس ہو رہی تھی. ذاکر علی اکبر کے مسائل پڑھ رہا تھا. ابو بصیر امام کا ایک صحابی وہ اپنے چہرے پر رومال رکھ کر رو رہا تھا.
مرتبہ امام نے پکارا ابو بصیر تو روتا کیوں نہیں؟ اس نے رومال دکھایا، کہا مولا اتنا رویا ہوں کہ رومال تر ہو گیا ہے۔ کہا ابو بصیر ایسے نہیں، اکبر کے مصائب پر ویسے رو جیسے میری دادی فاطمہ زہرا ہو۔ خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگا دے۔ کہا مولا کیسے روئے؟ سنو گے؟ کہا اکبر کے مصائب پر چیخے مار مار کے رو۔ کہا فرد رسول اس کا کوئی سبب؟ کہاں سبب ہے؟ جب ذاکر علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے تو قبر میں سید الشہداء چیخنے لگتے ہیں۔ سفر کا مہینہ ہے، تمہارے رونے کی آوازیں بلند ہے۔ دیکھو تم رو رہے ہو فرش اعلیٰ پہ بیٹھ کر، لیکن تمہارا میرا بیمار امام مدینے جانے کے بعد پوری زندگی کربلا پہ روتا رہا۔ سجاد کے سامنے کھانا آیا، کھانے کو دیکھا، کہنے لگے کیفا آکلو وقت قتل ابی جو آنند، میں یہ کھانا کیسے کھا لوں، میرا بابا تو بھوکا مارا گیا۔ سجاد کے سامنے پانی آیا، پانی پہ نگاہ پڑی، کہنے کیفا اشربو وقت قتل ابی افشانند، میں یہ پانی کیسے پیوں، میرا بابا تو پیاسا مارا گیا۔ میں کیسے پڑھوں؟ اہل حرم کا قافلہ کربلا سے کوفہ گیا، کوفہ سے ہوتا ہوا شام آیا، 32 منزلیں گزار کر ایک شہر ہے شہر حمص، آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ اس زمانے میں اس شہر میں دروازے ہوا کرتے تھے۔ قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچا، قافلے کو روکا گیا، ایک درخت پر حسین ابن علی کے سر کو لٹکایا گیا۔ فوج یزید کے خیمے لگے، بیویاں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئی، اور جانتے ہو سید سجاد کو جلتی ہوئی دھوپ میں بٹھلایا گیا۔ مجھے بتائیں، گلے میں توق خاردار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، لوہے کو تو گرم ہو رہا ہے نا، لوہا تو گرم ہوگا۔ ایک منزل پر لوہا اتنا گرم ہوا کہ سجاد کے جسم میں چھالے پڑنے لگے۔ اٹھا میرا مولا اور ایک خیمے کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گیا۔ ظلم بھی اپنے کمال پر، صبر بھی اپنے کمال پر، خیمے کی چھاؤں میں آ کے بیٹھے ہوئے۔ اس خیمے کے اندر ہونے والا فوج یزید کا ایک سردار تھا، اس کے کانوں میں جب زنجیروں کی چھنکار کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا یہ چھنکار کی آواز کیسی؟ کہا امیر وہ جو قیدی تھا اس کا جسم جل رہا ہے، وہ دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں آ کے بیٹھ گیا ہے، کہا اسے حکم دو کہ پھر دھوپ میں جا کر بیٹھے۔ غلام آیا، خدا کی آوازوں کو سلامت رکھے، غلام آیا، کہا سردار راضی نہیں ہے، تم پھر دھوپ میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ میرے مولا نے سر کو بلند کیا اور کہا اپنے سردار سے جا کر کہہ دے کہ میں خیمے میں داخل تو نہیں ہوگا، میری بیڑیاں ٹھنڈی ہو جائے تو پھر میں دھوپ میں جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ اور یہ سننا تھا کہ سردار تازیانہ یا ہوا دھوپ میں نکلا اور اس نے تازیانہ بلند کیا سید سجاد پر۔ بیویاں دور سے دیکھ رہی تھی، پکارا شہزادی بیگم نے کہ بیٹے سجاد میرے قریب آ جاؤ۔ سید سجاد قریب آئے، درمیان میں بیویوں نے انہیں بٹھایا اور ضائع کیے ہوئے شام تک کھڑی رہی۔ یہ ہے کمال ظلم۔ اور اب شام ہو رہی ہے، آخری جملہ خدا کے آنکھوں سے تو قبول فرمائے، خدا کے آنسوؤں کو سجدہ کے رومال میں لگا دے۔ شام ہونے لگی، شہر کا دروازہ کھلا، شہر کے لوگ پانی کے مشکیزیں لیے ہوئے دروازے سے باہر نکلے، شہر سے باہر نکلے۔ رونے والوں وہ بچی جو کربلا سے پیاسی تھی وہ اب تک پیاسی ہے۔ ایک مرتبہ شمر نے مشکیزہ برداروں کو حکم دیا کہ پانی پلاتے ہوئے چلو، اور ایک مشکیزہ ادھر خود لیا، مطلب جو ہے، اور جو بڑے بڑے سردار تھے انہیں پانی پلاتا ہوا چلا۔ بچی نے یہ منظر دیکھا، چھوٹی بچی ہے نا پیاسی، اس نے یہ منظر دیکھا، پھر اپنی پھوپھی کو دیکھا اور کہا پھوپھی اماں اجازت ہے کہ میں شمر سے جا کر پانی مانگوں؟ خدا آپ کے آوازوں کو سلامت رکھے۔ دیکھو ہم لوگ کسی رونے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، یہ وہ دن ہے جن کی یاد بنانے کے لیے ہماری ماں نے ہمیں پیدا کیا۔
بچی آنے کے بعد اس نے شمر سے کوئی مطالبہ نہیں کیا, کھڑی رہی, بس وہی کیا جو اصغر نے کیا تھا, اپنی سوکھی زبان نکال کر شمر کو دکھا دی. یہ ہے مقصد. میں ممبر چھوڑ رہا ہوں. شمر نے سکینہ کو دیکھا, کچھ کہانی جواب ہے, پانی دیا بھی نہیں, بچی سمجھی